کیا مسلمان حکمراں کی غیبت کرنا اور عیب اچھالنا جائز ہے چاہے وہ فاسق اور ظالم ہو؟ یہاں بھی صرف وہی لوگ اس میں کامیاب ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ورنہ دوسری جماعتیں اس فتنے میں پڑی اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں ہندوستان کی جماعت اسلامی کا طریقہ یہی ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی انقلاب ہو، مولانا مودودی کا شروع میں جو اعلان تھا کہ ہم کتاب و سنت پر اپنی جماعت کی بنیاد رکھتے ہیں، تو اچھے اچھے علماء، مولانا عبید اللہ رحمانی ہمارے استاد، صاحب تحفت صاحب میرات المفاتی، مولانا نذیر احمد صاحب ہمارے استاد، سب لوگ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ اپنے اصل پروگرام سے ہٹ رہے ہیں، سب کٹتے چلے گئے۔ مولانا اسماعیل گجران والا وغیرہ سب موافق تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہل حدیث ہی ایسے ہیں جو اس کا پاس رکھتے ہیں، پیارے رسول کے حکم کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبد حبشی بھی زبردستی وہ امیر بن جائے، ولو تعمر علیکم، لفظ ہے امر علیکم آیا ہے عام طور پر لفظ، لیکن بعض لوگوں نے اس کو تعمرہ کے لفظ سے لکھا ہے کہ اگر ایک کالے حبشی کو بھی کسی نے چن کر کے اور ان کو خلیفہ بنا لیا تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ تمہارا مال بھی چھینے، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اپنا مال دے دو، اپنی اور مارے تو اس پہ صبر کر لو، کیونکہ خلیفہ وقت کے خلاف آواز اٹھانا بہت بڑے فتنے کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ ان کو موقع ملے گا کہ دین والوں کو دبا کر کے ہمیشہ کے لیے ایک دم مظلوم کر دیں اور ان کی آواز نہ نکلے۔ اس وجہ سے ان کے لیے دعا۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے مظلوم تھے حاکم وقت سے، مامون سے۔ اس وقت صرف ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو کہتے تھے کہ یہ پوچھنا، یہ سوال ہی غلط ہے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، مخلوق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے باوجود جب ایک زمانہ آیا کہ ان کو بہت مارا گیا۔ ایک کتاب ہے کتاب المحن، محنت یعنی مصیبتوں کے ذکر یا ایسے قصے جس میں مصیبت خوردہ لوگوں کا ذکر ہے، ان کو 2 اونچے تکیوں پر لٹکا دیا گیا، ایسے پیر لٹک رہا ہے، اور ان کو شاباس ایک وہ ہے جلاد، اس نے کہا لقد ضربتہ 80 صوتا، ان کو ہم نے 80 کوڑے ایسے مارے، لو ضربت فیلا لہدمتہ، اگر ہاتھی کو مارتا تو اس کو مار کر کے گرا کر کے ڈھیر کر دیتا۔ جب وہ نکلے ہاتھ آپ کی پھٹ گئی اور آپ باندھا گیا اور لوگ شور کرنے لگے تو ان کو لے کر کے گھر گئے، کچھ دن علاج ہوا، پھر اس کے بعد لوگ آئے، کہتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا، یہ بے دین۔ ہاں، اور اسکولوں میں قرآن مخلوق ہونے کی تعلیم کے سکھانے کا عام حکم دے دیا خلیفہ نے، تو کہا پانی سر سے اونچا ہو رہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ کأنہم یریدون ان یخرجوا، جیسا کہ ان سے اطاعت کا ہاتھ چھین لے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ اللہ فی دینکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بہت بڑا فتنہ تم لوگ کرنے والے ہو، یہاں سے نکل جاؤ سب لوگ۔ جلدی سے انہوں نے سب کو نکال دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو سب سے کہہ دو کہ بہت بڑا خطرہ ہے اس سے۔ اور یہی ہوتا ہے، اب آپ چاہیں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اٹھیں ہم ان کو ماریں، لیکن ہمارے یہاں بہت صبر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مصر میں یہی کچھ ہوا کہ مصر میں جب ان کو کیا نام ہے، جو کون تھے جن کو نکالا ہے ان سے پہلے، مرسی سے پہلے جو تھے، حسنی مبارک بیچارہ شریف آدمی، شور کیا لوگوں نے، وہ کرسی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب کرسی کے بعد حسنی مبارک کی کرسی چھوٹی تو کرسی کے بعد مرسی آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، وہ اخوانی تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگ مارے گئے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے، بہت یعنی خون چکا داستان ہے، یقیناً بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس میں کل پرسوں جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، جن کا نام کیا ہے، شیخ یوسف القرضاوی، وہاں جا کے بیان دے رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس میں شریک نہ ہو، اور وہ لے جا کر کے دھرنا دھرتے تھے۔ میدان کون سا میدان ہے؟ میدان تحریر، بہت بڑا میدان ہے، وہاں جا کے دھرنا، مرد عورتیں، آپ فوٹو دیکھیے تو دیکھ کر کے گھن آتی کیسے جی رہے ہیں، کہاں پیشاب پیخانہ۔ تو بہرحال لیکن بلا رہے ہیں کہ نہیں دھرنا دھرو، لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے۔ اگر یہ ان کا لفظ ہے، آپ ان کا ویڈیو اور سنیں اور دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ فتنہ ہے تو ہم بھی اس فتنے میں شریک ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں، بھاگ کر کے چور کی طرح، اللہ مغفر لہ وارحمہ، قطر جا کے چھپ گئے، اپنے بچوں کو اور سب کو لندن وغیرہ تک گھما رہے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں کہا کہ جا کر کے تم جہاد کرو؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ فتنہ ہی کی چیز ہے۔ یہی لیبیا کے لوگ، اللہ جانتا ہے، لیبیا کے طلبہ آتے تھے ہمارے پاس بہت زیادہ، بیچارے جیسے علم کے پیاس سے۔ تو میں آج سے تقریباً یہاں 22 سال تو ہو رہا ہے الحمدللہ حرم پاک میں۔ اس سے پہلے اپنے محلے میں ایک نئی مسجد بنائی محلے والوں نے، اور وہ کرسی بنائی، کہا تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہم نے کہا ہم درس دیں گے انشاءاللہ، تو ہفتہ واری درس دیتا تھا وہاں، اور یہ لیبیا کے سب ہمارے درس میں حاضر ہوتے تھے، اور لیبیا کا حال بہت اچھا تھا۔ اب جب اس کو مارا اور پھر اس کے بعد اختلاف ہوا، کئی پارٹیاں آئیں، اب راستہ چلنا مشکل ہے ان کے لیے۔ ایک آدمی اس سے سوال کر رہا ہے، واللہ کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا، اچانک مرور والوں نے یا ٹریفک والوں نے راستہ روکا، گاڑی کھڑی ہوئی، کچھ لوگ آئے، ایک شخص اپنی بیوی اور لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا، لڑکی کو چھین کر کے لے کے بھاگ گئے۔ میرے پاس مسدس یعنی پستول تھی، تو میں نے سوچا اگر مارے تو حرام نہ۔ ہم نے کہا تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کہ قوم کی بیٹی لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اس کو زندہ چھوڑیں گے مردہ چھوڑیں گے، اور تم کیسے صبر کر سکے؟ تم بزدل، تمہارے اوپر گناہ ہوگا۔ کہتا ہے واللہ یہ حالت ہوئی، میں بھی پچھتا رہا ہوں۔ تو یہ حالت اب ہو گئی ہے، گھر میں وہ مطمئن نہیں ہے، رات میں کسی وقت بھی آ کر کے دروازہ ٹھونک کر کے گھس کر کے سب کچھ لے لیتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لے، اب بھی یہ حالت ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جہاں بھی یہ راستہ کھلا وہ خیر نہیں وہاں رہا۔ وہاں دیکھیے، لیبیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ بہرحال تو یہ جو ہے حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانا، خواہ وہ کافر ہو کیوں نہ ہو، اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں صبر سے رہنا، ورنہ ارض اللہ واسعہ، کہیں ہجرت کا موقع ملے تو نکل جائیے وہاں، یہ ہے حکم اللہ کا۔ اور دعا کریں، مشکل یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول ہوں گی، کیسے قبول ہوں گی؟ اکثریت درگاہوں پہ جا کر کے ان سے مدد مانگتی ہے، اور ان کو ان کے سامنے دھاڑے مار کے رو کر کے کہتے ہیں آپ نہیں دیں گے تو کون دیں گے؟ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب اگر نہ آئے تو پھر کیا؟